الفاتحة لنا بحجة الشباب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. وعلى سيدنا محمد وصحبه وسلم. سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم عمر و جوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردانشین، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدا کثیرا توصیفا طاہرا للہ الولی القہار الجبار. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین اللطیف الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل ہم آپ مل کر دو عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا سلوک دیتے ہوئے بآواز بلند کو کے باقاعدہ پیش کریں. مولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد نے دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نظری. تم پر میرے آقا کی عنایت نظری مجنون کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہوا. آج میں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج میں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانی کی قیامت کے مان. اور سامعین کرام، خطبہ کے بعد میری جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ محفل انعقاد کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا میرا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. اور یہ جس مقصد سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام رب قدیر، اللہ کی ایک واحد ایسی دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کا ایک واحد ایک ایسا کلام ہے، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں سوائے قرآن مجید کے، کسی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آپ کو اس کے اندر یہاں سے وہاں 10 12 15 20 یہاں سے وہاں دیکھنے کو ملے گا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، کسی بھی ہسٹری کی بک کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو یہاں سے وہاں کچھ الگ ملے گا۔ آپ کسی بھی تاریخ کے اندر چلے جائیں، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، بلکہ توریت اگر آپ انڈیا کی سرزمین سے اٹھا کر دیکھیں اور اس کو ملا کر آپ امریکہ کی توریت کو لے لیں تو اس میں بھی رد و بدل ملے گا۔ آپ انڈیا کی انجیل کو اٹھا کر دیکھیں، آپ افریقہ کی انجیل کو اٹھا کر دیکھیں تو دونوں میں رد و بدل ملے گا۔ حتیٰ کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں کہیں سے اٹھا کر دیکھ لو، کہیں نہ کہیں اس میں رد و بدل ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی واحد کتاب جسے ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں، آپ مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر جنوب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ تو 11 12 13 تو ہونے کی بہت دور کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک واحد ایسا کلام ہے کہ جس کا زبر بدلنا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ قرآن ایسی واحد کتاب ہے کہ دنیا کی ہر ایک کتابوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک ہر ایک ورقے کو اٹھا اٹھا کر دیکھ لیا جائے، ہر ایک پارے کو پلٹ پلٹ کر دیکھ لیا جائے، ہر ایک رکوع کو پلٹ پلٹ کر دیکھ لیا جائے، ہر ایک مناظر کو پلٹ پلٹ کر دیکھ لیا جائے، لیکن تمہیں ایک نقطے کا بھی بدل نہ ملے گا۔ یہ ایسا قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ اسی قرآن میں رب فرماتا ہے کہ نماز ایک ایسی اہم العبادات ہے کہ بندہ مومن اگر نماز پڑھے پابندی کے ساتھ تو نماز ایک ایسا واحد عمل ہے کہ اس کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک واحد نماز ایسی ہے کہ اسے نماز ہر ایک برائیوں سے دور کر دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ مومن اس کو وقت پر ادا کرتا رہے تو اس کے لیے عزتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجا کر۔ یہ نماز کون سی چیز ہے؟ آج نماز کا نام لینے والا تو آج کوئی کہنے والا کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے یہ مولوی کا تو کام ہے کہ جب دیکھو تب نماز ہی نماز، جب دیکھو تب نماز ہی نماز۔ ہاں تو سن لیں آج اس مولوی کی زبان سے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کہاں کس کو جاتا ہے۔ اب نماز کے اندر کیا اہمیت دی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، رب نے اس کتاب میں فرمایا کہ جس کے ایک نقطے کو نہیں بدل دیا سکتا تو اس نماز کی اہمیت کیا ہوگی، اس کے رب کا حکم کتنا بڑا اہمیت والا ہوگا۔ نماز ایک ایسی اہمیت عبادت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج میں کوئی تحفہ دیا تو وہ نماز عطا فرمایا۔ نماز کون سی نماز عبادت ہے تو سنیے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز کس عبادت کو کہتے ہیں تو سنیے، نماز سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری معراج یہ تھی کہ میں اپنی ماتوں کی آنکھوں سے میں نے رب کا دیدار کیا اور قیامت تک کے لیے آنے والی میری ہر ایک امت کی معراج یہ ہوگی کہ وہ نماز کا پابند بن جائے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ تو مصطفیٰ کو جو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر لوہے قلم تک، قلم سے لے کر عرش سے
عرش سے لے کر لامکہ سے بھی بڑھ کر رب نے بلایا. یہ مصطفیٰ کی معراج تھی. مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں بھی معراج ملی ہے کہ فجر پڑھے تو ایک معراج بندہ مومن کی, ظہر پڑھے تو 2 معراج بندہ مومن کی, عصر کی نماز پڑھے تو بندہ مومن کی 3 معراج, اگر مغرب کی نماز پڑھے تو بندہ مومن کی 4 معراج ہو جاتی ہے. اب عشاء کی نماز پڑھے تو بندہ مومن کی 5 معراج ہو جاتی ہے. آؤ دکھاؤ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی ایسے ایک امتی یا ایک نبی کا کوئی ایسا امتی بتاؤ کہ جسے ایک وقت کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی معراج دی ہو. حضرت آدم علیہ السلام کے امتی کو نہیں ملی, اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو نہیں ملی. ارے مسلمانوں, یہ نماز ایسی اہمیت والی عبادت ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں 5 وقت کی اللہ معراج نصیب عطا فرمائے. مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا کہ علی نماز پڑھتے ہو؟ ایک یہودی آیا مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں, کہنے لگتا ہے علی تم بڑی عبادت کرتے ہو. کوئی پوچھنے والے نے پوچھ لیا, اب اس ذات کے اوپر, اب اس ذات کو لے لیا جس کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. کسی نے پوچھ لیا کہ نماز میں کیا ملتا ہے, نماز میں کیا لطف آتا ہے, نماز ہے کیا؟ تو آئیے مسلمان میں آپ کو بتا دوں, یہ نہ میری زبانی ہے نہ کسی بڑے کسی مولوی کی زبانی ہے, تو یہ تمام مولویوں کا جو مولا ہے اور جس کے گھر سے ولایت بٹتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ علی نماز میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں, جب اعلی کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے, جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, کہا کہ مولا علی آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کہاں تک آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج حسنین کریمین کے بابا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نہ دیکھ لے. یہ مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کی شاہنواز کا عالم یہ ہے. آج بھی وہ کمال, آج بھی وہ برکتیں, آج بھی وہ اہمیتیں, آج بھی اللہ نے وہ نماز میں باقی رکھی ہے. بندہ مومن تو صرف آ تو صحیح رب کی بارگاہ میں, رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. آج ہم عزتیں تلاش کر رہے ہیں, آج ہم رزق ڈھونڈ رہے ہیں, آج ہم چاہتے ہیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے, آج ہم چاہتے ہیں کہ میری عزت کے اوپر ذرہ برابر آنچ نہ آئے, کوئی مجھے ذلیل نہ کر دے, میرے پاس دولت آ جائے, میرا نام بن جائے. تو آئیے اس نماز کے اندر بھی کتنی اللہ نے اہمیت عطا فرمائی, اس کے اندر کیا کیا بیان کروں. ہر چیز کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں دے دیا. اگر بندہ مومن چاہتا ہے کہ کامیابی مل جائے اور کامیاب ہونا چاہتا ہے تو 5 وقت کے اندر ایک منادی دینے والا نظام کے اندر ندا دیتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. کامیابی چاہتے ہو تو آپ نماز پڑھ لیا کرو, فلاح چاہتے ہو تو آپ نماز پڑھ لیا کرو. آج اگر ہمیں اس نماز کی اہمیت کو جاننا ہے, آج ہم چاہتے ہیں کہ عزت ہمارے پاس ہو جائے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے میں معراج کے اندر جو تحفہ ملا وہ نماز تھی. اور نماز کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو فجر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ نماز فجر پڑھ لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مومن فجر کی نماز پڑھ لے اور صلو فی الارض زمین پر پھیل جائے جو میری زمین بچھائی ہوئی ہے. رب فرماتا ہے وہ فجر کی نماز ادا پڑھے اور اپنے رزق حلال کے لیے نکل جائے, میں رب ہوں, اس کے رزق میں جو ہوگا میں اسے عطا فرماؤں گا. رب فرماتا ہے اگر تم رزق کی فکر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہے ہو, نماز کو ترک کر رہے ہو, تو رب نے اس کا جواب دے دیا, ایک میرے بندے فجر کی نماز پڑھ لینا پھر رزق کے لیے نکلنا, یہ تیرے رب کا وعدہ ہے. جب تو واپس لوٹے گا تو گیا تھا بھوکا آئے گا تو تیرے پیٹ میں اناج بھر کے دے دے.
چاہتا ہے کہ تجھے عزتیں ملے. ایک ایسا گھر ہے کہ اگر آج ہم کسی کے گھر پر بار بار چلے جائیں, بار بار جاتے رہیں, تو کسی کی عزت کم ہو جاتی ہے. لوگ چرچا کرنے لگتے ہیں, لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اب یار یہ تو اس انسان کی عادت ہو گئی ہے. منہ اٹھا کے صبح میں بھی آ جاتا ہے, دوپہر میں بھی آ جاتا ہے, شام میں بھی آ جاتا ہے. جب دیکھو تب یہیں پر پڑا رہتا ہے. اس کی عزت کم ہونے لگتی ہے اس صاحب خانہ کی نظر میں. لیکن آئیے, اللہ کا ایک ایسا واحد گھر ہے کہ بندہ مومن جتنی بار جائے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی, بلکہ اللہ اسے عزت سے نواز دیتا ہے. کیسا نوازتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتا کہتا ہے دیکھو فلاں نمازی صاحب آ گئے, اس کی نماز ختم ہو گئی, عزت سے نوازا جاتا ہے. اگر آپ بازار میں سے نکلتے ہیں نماز پڑھ کے تو لوگ آپ کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو عزت دی نا, کس کی بدولت دی؟ آپ نے نماز پڑھی, اللہ نے آپ کو عزت سے بخشا, آپ نے نماز ادا کی, اللہ نے آپ کو رزق عطا فرمایا. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا حل ہے, کیا کرنا ہوگا بندہ مومن تجھے؟ رب فرماتا ہے کہ تو جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل میرا ہو جا, پھر جو تو کہے گا وہ رب کرتا چلا جائے. رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز ہر ایک بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ہے. آج ہم سوچتے ہیں یار 5 وقت کا نماز ہی ہو گئے, گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارا اچھی طرح سے پاک نہ ہونا, ہمیں وضو اور غسل کے فرائض معلوم نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارا دل نماز کے اندر کیوں نہیں لگتا؟ نہ لگنے کی سب سے بڑی وجہ جب بندہ مومن ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے, جب وہ ناپاک رہتا ہے تو اس کے اوپر جن اور شیاطین کے حملے, جو پاک حالت میں رہتا ہے اس کے اوپر شیاطین اور شریر جناتوں کا زیادہ وار نہیں کیا جا سکتا. اگر پاک انسان کے اوپر جو جسمانی اور لباس بھی پاک ہو, جسم بھی پاک ہو, اور بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیز سے نوازا. ایک چیز یہ کہ بندہ مومن کو نماز سے روکا جائے, اچھے کام کرنے سے روکا جائے گا, بھلائی کی بات کرنے سے روکا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہہ دیا کہ تو میرے بندے کو بھٹکائے گا, تو نماز سے روکے گا, تو اچھائیوں سے روکے گا. اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا, شیطان کے اپوزٹ, ایک برائی کی طرف رغبت دلانے والا اور دوسرا اچھائی کی طرف لے آنے والا. اللہ نے فرمایا تو برائی کی طرف لیتا چلا جا, میں اپنے بندے کو اچھائی کی طرف لیتا چلا جاؤں گا, تو اس کو بھٹکاتے رہنا, میں ایک صراط المستقیم کا راستہ اس کے لیے سجا کر چھوڑ دوں گا. تو غلط راستے پر لے جانا, میں انعام علیہ کے انعام سے اسے نوازتا رہوں گا. رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا جو پاک رہتا ہے, اس کے ذہن میں وہ پاک فرشتہ آ کر یہ خیالات پیدا کرتا ہے, نہیں تجھے برائی کی طرف نہیں جانا ہے, تجھے گناہ کی طرف نہیں جانا ہے, تجھے یہ برا کام ہے رک جانا ہے. فوراً اس کا ذہن بدل جاتا ہے اور وہاں پر رک جاتا ہے. یہ کس کا حال ہے؟ جو پاک رہتا ہے, جو صاف رہتا ہے, جو پاکی کی حالت میں رہتا ہے. اب آئیے جو ناپاک ہو کر رہتا ہے, اب اس کے اوپر اس نیک فرشتے کی, جو پاک فرشتہ اللہ نے اس کے اوپر مقرر کیا ہے, وہ اس کی باتوں کو محسوس نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کا جسم بھی ناپاک, اس کے کپڑے بھی ناپاک ہیں, اس لیے اس کے ذہنیت ناپاک ہونے کی وجہ سے اس پاک فرشتے کی باتیں اس کے ذہن میں نہیں آتی, اس لیے وہ برائی کے کام میں چلا جاتا ہے, اس لیے وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. آئیے اس نماز کی اہمیت کیا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز, جو بندہ مومن نماز کو چھوڑ دے, بے نمازی کی نحوست کی, یہ تو آپ نے سمجھا کہ نماز کو پڑھے, نماز کو جو اپنا لے, یہ تو اس کے لیے سب انعام ہے. رب فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بڑا ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام اور احترام ہوا، اور ہمیں ان راستوں پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا، جو عبادت کرے گا، اس کے لیے تو جنت کا راستہ بھی کھول دیا جائے گا۔ جو نماز کا پابند ہو جائے گا، اس کے دنیا میں بھی میں اسے عزت عطا فرماؤں گا، قبر میں جائے گا تو اسے آرام کی نیند میں عطا کروں گا، جب بدر میں محشر میں اٹھاؤں گا تو اسے عزت کے ساتھ میں اٹھاؤں گا، اور عزت کے ساتھ میں اسے جنت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اب جو نماز کو ٹکرا دیتے ہیں، اب وہ نماز کو بڑا کم تر سمجھتے ہیں، اب وہ سنیں، اب میں اس حدیث کو نہ لیتے ہوئے اس حدیث کو میں چھوڑ دوں، ایک بات بتاؤں، ہمارے تمہارے پیر، پیروں کے پیر، میروں کے میر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی نحوست کتنی ہے، منوس مانس کیا ہوا مجھے موٹا بیکار ہو گیا، بزرگوں سے بات کی یہ بے نماز نہیں، اللہ اکبر۔ پیرانی پیر مستقبل روشن زمین میرے میرا پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راستے سے تم گزر رہے ہو، بازار کے راستے سے، دیکھو کہ ایک طرف راستے پہ چل رہے ہو، سڑک کے کنارے بیچ میں چل رہے ہو، ایک طرف تمہارے سامنے سے بے نمازی آ رہا ہے، دوسری طرف سے ایک ناپاک کتا آ رہا ہے۔ پیران پیر صغیر روشن ضمیر میرے میرا پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بے نمازی کی طرف مت ہٹنا، کیونکہ اگر تم اس بے نمازی کی طرف ہٹ گئے تو تمہارے اندر جو نحوست ہے، اس کی جو نحوست ہے تمہارے اندر لگ جائے گی، اور وہ نحوست پانی سے دھلنے کی وجہ سے وہ پاک نہ ہوگی۔ تو فرمایا بڑے پیر سرکار کیا جائے؟ فرمایا کہ اس ناپاک کتے کی طرف بڑھ جانا، جو اس قطرے اس ناپاکی کے چھینکے اور وہ کتا تم سے لگ کر گزر جائے تو اس کی ناپاکی تو پانی سے دور ہو جائے گی، تم پاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز کی اہمیت کو جاننے کے باوجود بھی نماز کو ترک کر دیتا ہے، اس کی نحوست دنیا کی کسی بھی بات سے وہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ پیران پیر صغیر روشن ضمیر میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، نماز ہماری کتنی اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ آئیے آج اشارتاً عقل مندرہ اشارہ کرتی، آج ہر طرف سے ہر چیز کے آپ کو میں سمجھاتا ہوں، اگر ہمارا مکان بڑے شوق سے 25-30 لاکھ روپے کا خرچہ کیا، ہر ایک چیز کی ہم نے سہولتیں دی، اب بندہ اس میں رہے نہ، 25-30 لاکھ روپے کا پورا خرچہ کیا، عالیشان کمرے سجائے، عالیشان لائٹیں لگائی، گرمی نہ ہو اس لیے پنکھے، اے سی، ہر چیز کو مہیا فرمایا، ہر چیز کی سہولت اس مکان میں رکھی، 30 لاکھ روپے اس مکان کو تیار کیا، اب بندہ مومن نے تاڑا لگا دیا اس مکان کو، 10 سال تک وہ بند رہا۔ عقل مند رہا اشارہ کافی، میرے اس اشارے کو سمجھ لیں، آج کے اشارے سے اس چیز کو میں سمجھانے کی جو کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے میری بات ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے۔ مکان کو پورے جوش و خیرت کے ساتھ تیار کیا، اب اس دروازے کو تاڑا لگائے، 10 سال کے ساتھ 20 سال کے بعد آیا کوئی تاڑے کو توڑا، قبضہ کیا، مان لیا یہ میری عقل مند رہا اشارہ کافی اسلام کی نشین۔ دیکھیں آج یہی چیز سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو 30
40 लाख रुपए का खर्चा किया, मेहनतें की, मजदूरी करके पैसे कमाए और उस आलीशान मकान को तैयार किया और ताड़े मार कर चले गए। उसके बाद तुम आए 10-12 साल 15 साल 20 साल के बाद फिर देखा, फिर कहो कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा मकान है, फिर कहने से कुछ नहीं होगा। फिर जिसने कब्जा कमा लिया फिर उसी का हो जाता है। कहना और समझाना यही चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के घर को हमने आलीशान तरीके से बनाया, हमने आलीशान हर एक चीज़ की सुविधा मुहैया करवाई, लेकिन जिसके लिए जो सुविधा बनाई गई थी, जिसके लिए ज़मीन के ऊपर फर्श बिछाए गए थे ताकि नमाज पढ़ने वाले नमाजी के कपड़े गंदे न हो, इसलिए कालीन को बिछाया गया। नमाज पढ़ने वाले को गर्मी का असर न हो, इसलिए पंखे लगवाए गए। ठंडी के मौसम में वजू करने के लिए जब नमाजी आए तो ठंड का एहसास न हो, इसलिए गर्म पानी की भी हर चीज को मुहैया कराया गया। लेकिन हाय अफसोस कि जिसके लिए जो चीज तैयार की गई, जिसके लिए कालीन बिछाया गया, कालीन पर नमाज पढ़ने वाला नमाज नहीं पढ़ता है। जिसके लिए पंखा लगाया गया था, उस पंखे के नीचे खड़े होकर जो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करे, वो नमाज नहीं गिरता है। जिसके लिए गर्म पानी के इंतजाम कराया गया था, उस गर्म पानी को इस्तेमाल करने वाला नमाजी बाकी नहीं रहा। मैं ये कहता हूँ कि हमें और आपको हमारे घर से पहल करनी होगी। मैं ये क्यों कहूँ कि फलाने से कोई उठकर खड़ा हो, वहाँ से कोई उठकर खड़ा हो, नहीं, हमारा जो है उसे हमें निभाना है। आज मैं मत कहूँ कि हूँ कितना वर्ष अल्लाह तबारक व तआला जिनको रिज़्क़ हमारा नसीब माई से, हमारी किस्मत माई से आज खाइस काले वही हो जाए कोने करवा તમારી જમાત, તમારા માણસો, આવાવાળી પેઢી તમારી મુસાફિર સૌ તાજુની મારો સંભાળીને રાખીશ, જઈશ કે ત્યારે તમારે જ સંભાળવાનું છે। મારી વાત સમજમાં આવે તો અત્યારે ઘણા બધાએ समझाने की कोशिश की कि अपनी हर एक चीज़ को बचा के रखें। जिस तरह से हम अपने मकानात हिफाजत करते हैं, हम अपने खेत खलियान की हिफाजत करते हैं, उसी तरह से अल्लाह के घर को भी आबाद रखें। आइए जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी आखिरी हदीस बयान करता चलूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, बेदार तो है ना, जागो सो ने एक बार कह दिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तुमने बताया सलामत रखे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज नहीं, नमाज की कदर नहीं। मेरा बात कब्र में जाए, હવે અહીંયા બાપે નથી આવવાનું, ભાઈ નથી આવવાનું, બેન નથી આવવાની, माए नहीं आवानी, कोई पर दुनिया ना रिश्तेदार कब्र के अंदर आने के लिए तैयार नहीं होगा जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। आज जिस घर के लिए नमाज छोड़ी थी, आज वो घर भी तेरे साथ नहीं आएगा। जिस दौलत के लिए तूने नमाज को छोड़ा था, वो दौलत भी तेरे साथ नहीं आएगी। जिस नमाज के लिए तूने दिन रात मेहनत नहीं की, मेहनत की दुनिया के लिए, दुनिया कामयाब करने के लिए, लेकिन तू पूरी घड़ी के कांटे की तरह तू घूमता चला गया। वक्त आया 40-50 साल 100 साल की जिंदगी हुई, तू कमाने में लगा, तुझे उस घर में रहने से सुकून का तुझे एक पल भी न मिल सका। जिस घर को मेहनत से बनाया था, उस घर के अंदर तो दूसरे आराम की जिंदगियां गुजार रहे हैं। आइए तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, जब उसे कब्र के अंदर उतार दिया जाता है, अल्लाह को कितनी खौफनाक फरमाते हैं। 99 साल जहन्नम ना, दुनिया ना नहीं, जहन्नम के 99 साल अल्लाह तबारक व तआला उस बेनमाजी की कब्र के अंदर उतार देता है। सबको हुक्म देता है कि हर एक उसके जिस्म पर डंक मारते रहे, उसे काटते रहे। अगर किसी बंदे ने अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी है,
اور وہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک اسے ڈنگ لگاتے رہیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فرض کی فجر کی نماز کو ترک کیا ظہر تک ساتھ اسے ڈنگ مارتے رہیں گے۔ جس نے ظہر کی نماز نہیں ادا کی ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، یہ پورا جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے 24 گھنٹے سے ڈنگ مارتا رہتا ہے۔ آئیے اب દુનિયાના આપણે કોઈ સાપે ઘણાને નાનકડું જીવડું ઝેરી જીવડું આપી દઈએ ને તોય તલતમારી શેર ન થાય એમ કહે કે હાથ કાપી નાખી તો સારું એના કરતાં મરી જાઓ સારું મારું એ શેર નથી ભાઈ જિંદગી જે અલ્લાહે આપી મોજ શોખ કરવા માટે નથી આવી આ દુનિયા બંધાય મોમિન માટે અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ જહન્નમ જેવી રાખી છે। આપણે કહીએ છીએ ને આ બધું કેવી રીતે આ ઇમ્તિહાન આપણા માટે જ છે। વहाँ પછી કાંઈ નહીં, વहाँ એસો આરામ અને ઇશરત રહેશે। જો રબ તબારક વ તઆલાના હરેક અહેકામ પર અમલ કરી સબ્ર અને શુક્ર સાથે જિંદગી કાઢી છે ને તો વहाँ આરામ છે। અને અહીંયા આરામ ગોતવા ગયા અહીંયા આરામી ન મળ્યું અને વहाँય ન મળ્યું। એસો ઇશરત કહે છે ત્યારે આપણા ઉપર સબર અને શુક્ર અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ જિંદગી જીવાનો હરેક કાયદો હરેક નિયમ આપણે આપ્યો છે। એવું નથી કે ખાલી જેન્ટ્સ માટે જ ફરજ નમાઝ છે, औरतों માટે મારી માઓ બહેનો પણ સાંભળે અઝાબ ગઈ માટે સેમ છે। એવું નથી કે હવે ખાલી જેન્ટ્સ જ પડે બૈરાઓને નથી પડવાનું, હરેક ઉપર નમાઝ ફરજ છે। એને મૂકવાની જે ગુનાહ મર્દ ઉપર છે એ જ ગુનાહ औरत ઉપર છે। એવું નહીં કે નથી પડવાનું એના ઉપર ફરજ નથી। હવે આપણે શું સિસ્ટમ છે ખબર છે જે નમાઝ બૈરા ઉપર ફરજ નથી ને એ જ નમાઝ પડે છે। ઘણા એવા મસલા પૂછવા આવે બોલાને યાર અમારા ઘરનામાં કહે છે કે એની ઈદની નમાઝ પડવી છે, અરે યાર એને કેમ ફજરની પડે? ફજરની ફરજ છે, ઈદની તો ફરજ યાર જેન્ટ્સ માટે નથી, વાજિબ છે કે બોલાના અમારા ઘરનામાં જુમાની નમાઝ પડે, અરે યાર લેડીઝ માટે જુમાની નમાઝ નથી, જેન્ટ્સ માટે છે। ઝોહર એના માટે પડવાની ફરજ છે, જે જરૂરી છે એ નહીં, જે નથી કરવાનું એ જ કરવામાં માંગે છે। જોવે છે કે સામે કૂવો છે હાલને જવા દે ને કાંઈ નહીં કરે, કાંઈ નહીં ટાંકી વાળીએ ભાંગી જશે ટિકિટે કપાઈ જશે। જે કામ કરવાનું છે યાર એમાં ફોકસ કરો। ત્યારે આપણે એક જ વસ્તુ ઉપર અહેમિયત કરવાની છે કે જે આપણે કરવાનું છે એના ઉપર જ કરીએ। ત્યારે હું શું કરું છું એ અહેમિયત માટે નથી રાખવું। અત્યારે તમે તમારી જાતને જોવો કે અત્યારે હું શું કરી રહ્યો છું, જે હું કરીશ ને એ મને કામ આવવાનું। અત્યારે આપણે એમ કે દાખલા તરીકે ભાઈ થોડું જાદુ લાઈફ થઈ જાય છે, માફ કરો ને 2-4 મિનિટ વધારે લઉં છું તમારી, પણ કેમ કે અત્યારે આપણે આપણા ખેતરમાં ધ્યાન રાખીએ આપણા જ ભાગની, બીજાની કરવા ન જાય તો આપણે અહીંયા ઓગળા વિતાઈ ગયા હોય, બાળાની મહેનત કરીને જે કમાવીને આપણે લઈ ગયા હોય ને બીજાનું જોવા જાય ને હાલે ભાઈ ઓલાની વાડીમાં બત્તી કરી આવીને ઓલાના ખેતરમાં આટો મારી આવીને અહીંયા બધું વિતાઈ ગયું હોય, અહીંયા કાંઈ ન વળ્યું હોય। તો આ જ વસ્તુ છે કે તમે બીજાના આમાં જોવા જઈશો તમારા પાસે કાંઈ નહીં હોય, તમે તમારો અમલ જ જોવો અને તમે તમારી ઇબાદત ઉપર ફોકસ કરો। ઇન્શાઅલ્લાહ તબારક વ તઆલા તમે આ વસ્તુ કરી લીધી તમારી દુનિયામાં કામયાબ થઈ જશે, તમારી આખિરતમાં કામયાબ થશે। અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની બારગાહમાં દુઆ છે કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા મુસ્તફા રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સદકાથી આપણે બધાને 5 વખત નમાઝ પઢવાની તૌફીક અતા ફરમાવે। મુસ્તફા રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સદકા ફેર અલ્લાહ તબારક વ તઆલા હરેક ને ખુશી સાથ અને લિલ્લાહી કે સાથ એની ઇબાદત કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે। અને શાબાની જે 8 રકાત જે છે નવાફિલ ફરજ મૂકીને નહીં, પહેલા જે ફરજ પડે છે એના માટે ફઝીલત છે। મા ફાતિમા ઝહરા રદિયલ્લાહુ તઆલા ની riwayat કરે છે કે જે 8 રકાત 2 સલામતી પડે એના માટે એ છે કે હરેક હું વાદો કરું છું કે હરેકની ઇબાદત અને હરેકના રિયાસત, પણ એ ફઝીલત ક્યારે છે કે જે 5 વક્તનો નમાઝી હોય અને પછી નમાઝ પડે એના માટે આ ઇબાદત અને આ ફરજિયત લાગુ થાય છે। જેને પડવી હોય કોઈ ગુનો નથી, પણ હા અસરના મેદાનમાં તમારે એક જ સવાલ કરવામાં આવશે, ફજર પડી હતી, ઝોહર પડી હતી, અસર પડી હતી, મગરિબ પડી હતી, ઈશા પડી હતી, તમે નફલ પડી હતી નથી પડી હતી એ અહેમિયત નહીં રાખે, એ પૂછવામાં નહીં આવે। પહેલા ફરજનો સવાલ કરવામાં આવશે, ફરજ પછી વાજિબ, વાજિબ પછી સુન્નતે મોકેદા, સુન્નતે મોકેદા પછી સુન્નતે ગૈરે મોકેદા, સુન્નતે ગૈરે મોકેદા પછી નફલ આવશે। એનો નફલનો બધાયથી નીચા દરજ્જો છે।
તો હરેક ફઝીલતું ફર્જ પછી છે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણે સહી તરીકાથી અને સહી મસાઇલ ઉપર અલ્લાહ અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. અમાલીના ઇલલ બલાગુલ મુબીન. અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ.